اقبال نے کہا تھا، اور اس جنگ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقبال کا شعر، اس میں پوری داستان بیان ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ یہ جو پوری قوم، پاکستانی قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی تھی اور کھڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم کے ساتھ بری فوج، فضائی اور بحری فوج کے درمیان جو ایک چولی دامن کا ساتھ تھا، ہے اور رہے گا، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ عزت بخشی جو تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروف سے یاد رکھی جائے گی۔ جس طریقے سے قوم کے عظیم سپوتوں اور میری قوم کی بیٹیوں ہماری بری فوج نے دشمن کے ٹھکانوں پر ٹھیک ٹھیک نشانے لگائے، الفتح میزائلوں کے ذریعے اور دوسرے فوجی ہتھیاروں کے ذریعے، اسی طریقے سے ہماری فضائی فوج نے دشمن کے ٹھکانوں پر جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کو وہ سبق سکھایا جو وہ قیامت تک یاد رکھے گا۔ اور اسی طریقے سے ہماری جو بحری فوج ہے، ان کی بھی تیاری ویسے ہی تھی جس طرح بری فوج کی اور ہماری ہوائی فوج کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ 1965 میں جو دوارکا کا جو مارکا ہوا تھا، وہاں پر جو آپ نے دشمن کو سبق سکھایا تھا، اسی تیاری کے ساتھ آپ اس مرتبہ بھی تیار تھے کہ دوارکا کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا جائے، لیکن دشمن کو ہمت نہیں پڑی ہماری بحری فوج کی تیاری کو دیکھ کر، اور جس طرح ان کی پٹائی کی گئی بری فوج کے ہاتھوں اور فضائی فوج کے ہاتھوں، شاید وہ مزید پٹنے کے لیے اور مزید رسوا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ الحمدللہ کراچی پورٹ قاسم، کراچی شہر اور تمام ہماری جو یہاں پر تجارتی بحری ٹریفک ہے، اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تاریخ کا ایک قابل فخر یہ واقعہ ہے جس نے پاکستان کو پہلے بھی اور آئندہ کے لیے بھی ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ میرے قوم کے عظیم سپوتوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جذبہ ایمانی اللہ تعالیٰ پر، جو آپ کا ایمان، تقوی، اعتماد اس مالک جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی مالک کا کرم، اس کی کمال مہربانی۔ میں اس موقع کے اوپر PNS مہران کے شہید لیفٹیننٹ یاسر کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے سامنے
سینہ سپر ہو کر اپنی جان کی قربانی دی، مگر پاکستان کے وقار اور بحری اثاثوں کے اوپر آنچ نہیں آنے دی۔ یہ تمام غازی اور شہداء ہمارا پوری قوم کا سرمایہ افتخار ہیں، اور ہم آپ کو، غازیوں کو، شہداء کو اور ان کے خاندانوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میرے قوم کے عظیم بہادر بیٹوں اور بیٹیوں، بھارت کی حالیہ ناکام اور ہزیمت امیز مہم جوئی میں دنیا نے ایک بار پھر دیکھ لیا کہ ہماری بحریہ مکمل طور پر تیار تھی، بحری ہتھیار مقررہ پوزیشن پر نصب کر دیے گئے تھے، اور ہماری بحریہ ایک مرتبہ پھر دوارکا کی یادیں تازہ کرنے کے لیے تیار تھیں۔ بھارت کا فخریہ ایئرکرافٹ کیریئر وکرانت 400 نوٹیکل میل سے قریب آنے کی جرت نہ کر سکا۔ یہ بے مثال دفاعی حکمت عملی اور آپ کا غیر متزلزل عزم کی ایک زندہ مثال ہے۔ پوری قوم کو یقین تھا کہ اگر بھارت نے کسی بھی سطح پر بحری جارحیت کی غلطی کی تو اسے آپ اپنی فوری اور مؤثر کارروائی سے وہ سبق سکھائیں گے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے ایک سبق مل جائے کہ وہ دوبارہ پاکستان کی طرف بری نیت سے رخ نہ کر سکے۔ آپ کی یہ کامیابی افواج پاکستان کی مربوط حکمت عملی اور بالخصوص سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کی بہترین کوآرڈینیشن کی مرہون منت ہے، جس نے پوری قوم کے عزم اور حوصلے کو نئی توانائی بخشی۔ میرے قوم کے عظیم غازیوں، بہادر افواج پاکستان کی ان کامیابیوں پر ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور شکر سے سجدہ ریز ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور اہم بات یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس امتحان کے دوران ہماری بندرگاہیں مکمل طور پر فعال رہیں۔ کراچی اور بن قاسم پر تجارتی جہاز بلا تعطل آتے جاتے رہے، جبکہ بھارت کے مغربی ساحل پر تجارتی سرگرمیاں ماند پڑ گئیں۔ بھارتی نیوی، جو کہ تعداد میں ہم سے 5 گنا بڑی ہے، اس پوری صورتحال میں مکمل طور پر مفلوج دکھائی دی۔ رافیل جہازوں کا حشر دیکھ کر ان کا نام نہاد وکرانت میدان جنگ سے یوں بھاگا کہ پلٹنے کا نام تک نہ لیا۔ یعنی ہماری شارکس نے ہندوستانی ویل کو مار بھگایا۔ میرے